This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. آج ہم کلاس 4 کی سائنس کے چیپٹر نمبر 9 کے جس ٹاپک کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے روٹیشنل موومنٹ آف دی ارتھ، چینجنگ شیڈوز ود دی ایکسیل روٹیشن آف دی ارتھ اور اینول روٹیشن آف دی ارتھ اراؤنڈ دی سن. ٹھیک ہے، یہ وہ ٹاپکس ہیں جنہیں ہم آج یہاں پہ ڈسکس کریں گے. پچھلے دونوں ٹاپکس جو تھے اس چیپٹر کے وہ بھی میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتی ہوں. سب سے پہلا ٹاپک ہم نے پڑھا تھا سولر سسٹم، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے سولر سسٹم کے بارے میں جانا تھا کہ سولر سسٹم میں سن ہے، ڈفرینٹ پلینٹس ہیں، ان پلینٹس کے آپ نے نام پڑھے تھے، 8 پلینٹس ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا ایسٹرائڈس کیا ہیں، مون کیا ہے اور کومیٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو سیکنڈ ٹاپک تھا ہمارا اسی چیپٹر کا، اس میں دی مون اینڈ دی ایب اینڈ فلو آف دی مون یہ والا تھا. اس میں آپ نے مون کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا، ٹھیک ہے، کہ چاند کیا ہے، ایک نیچرل سیٹلائٹ ہے، وہ کیوں سیٹلائٹ ہے، کیوں سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سیٹلائٹ اور سٹار میں کیا فرق ہے، نیچرل سیٹلائٹ اور آرٹیفیشل سیٹلائٹ میں کیا فرق ہے، یہ آپ نے دیکھا. اس کے بعد ایب اینڈ فلو آف دی مون کیا ہے، ڈفرینٹ شیپس آف دی مون، ان کی کیا ریزن ہے کہ وہ ہمیں وہ ڈفرینٹ دنوں میں ڈفرینٹ ان کی شکلیں نظر آتی ہیں چاند کی، وہ آپ نے دیکھا. چاند کی ایک ہی سائڈ ہمیشہ ہمیں کیوں نظر آتی ہے، یہ سب چیزیں ہم نے اس میں پڑھی. ٹھیک ہے، تو اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو زمین کی گردش ہے اس کی وجہ سے کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں کیا جو ہے ہم پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں ان میں جو تبدیلیاں جو زمین کی گردش کی وجہ سے ہیں وہ ہم یہاں پہ آج پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم روٹیشنل موومنٹ آف دی ارتھ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ زمین جو ہے ایک پلینٹ ہے اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ زمین سورج کے گرد گردش بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ کہ زمین خلا میں 2 طرح کی حرکت کرتی ہے. ٹھیک ہے، ایک کا نام ہے روٹیشن اور ایک کا نام ہے ریوولوشن. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ریوولوشن کے بارے میں. زمین سورج کے گرد ایک راستے میں گھومتی ہے جسے آربٹ کہتے ہیں. سورج کے گرد جب گھومتی ہے اور سورج کے گرد گھومنے والی اس حرکت کو کہتے ہیں ریوولوشن، جو ایک خاص آربٹ میں گھومتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آربٹل موشن بھی کہتے ہیں. پلینٹس جو ہیں وہ جو سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں اس کو آربٹل موشن بھی کہتے ہیں اور اس کو ریوولوشن بھی کہتے ہیں. اور زمین ایک ریوولوشن یا سورج کے گرد ایک چکر جو ہے وہ 365 دنوں میں پورا کرتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریوولوشن جو ہے وہ کسی شے کی دوسری شے کے گرد ایک آربٹل موشن ہے یا مداری حرکت ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو اب ڈیلی لائف میں آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، بچے کو آپ اس طرح سے آسانی سے سمجھا سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا ایک درخت کے گرد گھومنا، ٹھیک ہے، وہ ریوولوشن کی مثال ہے. صحیح ہے، یا ایک گاڑی یا کار جو ہے آپ دیکھیں ایک راؤنڈ اباؤٹ کے گرد جب گھومے چکر لگائے تو وہ بھی کیا ہے، ایک ریوولوشن کی ایگزامپل ہے. تو یہ زمین کی جو حرکت سورج کے گرد ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریوولوشن. اب ہم دیکھتے ہیں روٹیشن کیا ہے. زمین کی ایک اور حرکت بھی ہے جسے کیا کہتے ہیں، روٹیشن. روٹیشن سے مراد ہے کسی چیز کا اپنے ایکسس کے گرد یا اپنے محور کے گرد گھومنا. اب اس کو اب ڈیلی لائف ایگزامپلس کے ذریعے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ کار کے پہیوں کا گھومنا. ٹھیک ہے، وہ اپنے ایک ایکسس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پنکھے کا گھومنا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کلاک کی جو سوئیاں ہیں وہ گھوم رہی ہیں ایک ایکسس کے گرد. ٹھیک ہے، تو یہ سب ایگزامپل سے آپ روٹیشن کو سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح زمین بھی ایک امیجنری لائن ہے کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دا ایکسس آف این ارتھ از این امیجنری لائن دیٹ پاسز تھرو دی نارتھ اینڈ ساؤتھ پولز آف دی ارتھ.
ٹھیک ہے، نارتھ پول سے ساؤتھ پول کی طرف یہ لائن جو ہے وہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اور اپنے محور میں یا اپنے ایکسس میں زمین جو ہے وہ ایک چکر جو ہے کتنی دیر میں پورا کرتی ہے؟ 24 گھنٹے میں. صحیح. ریولوشن میں آپ نے دیکھا کہ ریولوشن جو ہے، ایک ریولوشن جو ہے یا ایک چکر وہ سورج کے گرد لگاتی ہے 365 دنوں میں. ٹھیک ہے، ایک چکر جب زمین سورج کے گرد پورا کر لیتی ہے تو اس سے ایک سال بنتا ہے. ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن. 365 دن میں زمین سورج کے گرد ایک چکر پورا کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ریولوشن ہے. ٹھیک ہے، وہ والی حرکت. اور یہ جو روٹیشن ہے، ایک روٹیشن، ایک چکر جو ہے اپنے محور ایکسس کے گرد جو زمین پورا کرتی ہے وہ ایک دن میں کرتی ہے. 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، تو 24 گھنٹے میں یہ چکر پورا ہوتا ہے، جسے ہم روٹیشن کہتے ہیں. اچھا، یہاں ہم روٹیشن کو ایک اور ایزی ایگزامپل کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ ایک جھولا ہے جس کو کہتے ہیں میری گو راؤنڈ. اکثر اسکولس میں اور پارکس میں بھی یہ آپ دیکھتے ہیں یہ جھولا. تو وہ جیسے حرکت کرتا ہے، اپنی ہی جگہ پر گھومتا ہے، اپنے ہی ایکسس کے گرد گول وہ گھومتا ہے، تو وہ بھی ایک روٹیشن کی ہی مثال ہے. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں بچوں نے، کیونکہ یہ ایک ایسی ایگزامپل ہو جو اکثر بچوں نے دیکھی ہوگی. مطلب یہ جھولا جو ہے، کیونکہ اکثر اسکولس میں بھی یہ ہوتا ہے، تو آپ بچوں کو اس ایگزامپل کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں کہ جس طرح سے وہ جھولا جو ہے اپنے ہی ایکسس کے گرد گول گھومتا ہے، تو وہ بھی ایک روٹیشن کی ہی مثال ہے. اسی طرح زمین جو ہے وہ بھی اپنے ہی ایکسس کے گرد اسی طرح چکر لگاتی ہے. ٹھیک ہے، تو میری گو راؤنڈ کی آپ ایگزامپل ان کو دیں، اس سے بچے جو ہیں وہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی روٹیشن کے حوالے سے. زمین کا ایک پورا روٹیشن 24 گھنٹوں میں مکمل ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمیں دن اور رات ملتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ریولوشن جو کہ 365 دن کا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں سال ملتا ہے، ایک سال بنتا ہے. اور ایک روٹیشن جو کہ 24 گھنٹوں میں پوری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں دن اور رات ملتے ہیں. زمین کا وہ حصہ جس پر آپ ہیں سورج کے سامنے آتا ہے، تو وہاں پر دن ہوتا ہے، اور جب وہ گھوم کر سورج سے دور چلا جاتا ہے تو وہاں پر رات ہو جاتی ہے. زمین کے گھومنے کی سمت جو ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف ہے، اور اسی وجہ سے سورج جو ہے وہ ہمیں مشرق سے نکلتا دکھائی دیتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک ایکٹیویٹی بھی آپ کرا سکتے ہیں جو آپ کی کتاب میں دی گئی ہے. یہاں پہ ایک گلوب اور ایک ٹارچ مدد سے. ٹھیک ہے، آپ ایک گلوب لیں اور ایک ٹارچ لیں. گلوب جو ہے وہ زمین کو ریپرزینٹ کرے گا، اور ٹارچ جو ہے وہ سورج کو. جب ٹارچ کی لائٹ جو ہے آپ گلوب پہ ڈالیں تو جس جس حصے پہ اس کی لائٹ پڑے گی وہاں پہ دن آپ کو نظر آئے گا. یعنی کہ وہاں پہ دن سے مقصد ہے روشن ہوگا وہ حصہ. تو اس وجہ سے زمین کی وہ والے حصے جہاں پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے وہاں ہمیں دن دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ایسے کریں کہ گلوب کو گھمائیں. ٹھیک ہے، تو اب جو روشنی ہے وہ دوسرے حصے پہ پڑے گی. جو حصہ گھما کے آپ نے اس ٹارچ کے سامنے کر دیا، اور پیچھے والا حصہ جہاں پہ روشنی نہیں پڑ رہی وہاں پہ رات ہوگی. ٹھیک ہے، اس ایکٹیویٹی سے آپ کو یہ سمجھ آئے گی، بچوں کو سمجھانے میں مدد ملے گی کہ سورج کی روشنی جو ہے پوری زمین پر ایک ہی دفعہ نہیں پڑ رہی، جبکہ جیسے جیسے زمین گھومتی ہے ویسے ویسے جو ہے روشنی جو ہے وہ اس پہ پڑتی ہے. اور اس طرح جس حصے پہ روشنی پڑے گی وہاں دن ہوگا، اور جس حصے پہ روشنی نہیں پڑے گی وہاں پہ رات ہوگی. تو یہ ایکٹیویٹی آپ لازمی کلاس میں کرائیں. بہت سمپل سی ہے، بچے اس سے آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ دن اور رات کیسے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور روٹیشن بھی اس سے آپ اچھی طرح سے سمجھا سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہم ریولوشن کو دیکھ لیتے ہیں پھر سے، کہ ریولوشن جو ہے اس کو ہم مختلف مثالوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ آپ اپنی ٹیچر، جیسے بچے جو ہیں وہ ٹیچر کی میز کے گرد ایک بڑے گول دائرے میں چلنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ ریولوشن کی مثال ہوگی، یعنی کہ کسی ایک چیز کا کسی دوسرے چیز کے گرد چکر لگانا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ریولوشن. جب ایک چیز کسی دوسری چیز کے گرد ایک آربٹ میں سفر کرتی ہے تو اسے ہم ریولوشن کہتے ہیں. ہماری زمین ہر روز اپنی جگہ پر گھومنے کے ساتھ ساتھ، یعنی اپنے ایکسس میں گھومنے کے ساتھ ساتھ روٹیشن کے ساتھ ساتھ وہ سورج کے گرد بھی چکر لگاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو اپنے محور کے گرد گھومتی ہے اپنے ایکسس میں، جسے ہم روٹیشن کہتے ہیں، اور دوسرا وہ سورج کے گرد آربٹ میں ایک خاص مدار میں چکر لگاتی ہے، جس سے کہ
ریوولوشن کہتے ہیں۔ آپ نے یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ زمین جب اپنے ایکسس میں گھومتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں دن اور رات ملتے ہیں، دن اور رات اس وجہ سے بنتے ہیں، اور جب وہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو اس کی وجہ سے سال اور موسم بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سورج کے گرد اس حرکت کو کہتے ہیں ریوولوشن۔ زمین کا ایک چکر جو ہے وہ سورج کے گرد کتنے دنوں میں پورا ہوتا ہے؟ 365 دنوں میں، ٹھیک ہے، اور 365 دن کا ایک سال ہوتا ہے۔ تو اس طرح روٹیشن جو ہے وہ اپنی ہی جگہ پر گھومنا، اپنی ہی ایکسس میں گھومنا، اور ریوولوشن جو ہے کسی دوسری چیز کے گرد چکر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ زمین کی روٹیشن کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں، ٹھیک ہے، دن اور رات بننے کی وجہ روٹیشن بنتی ہے، اور جو سال اور موسم ہیں وہ زمین کی دوسری والی حرکت جسے ہم ریوولوشن کہتے ہیں اس کی وجہ سے بنتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی روٹیشن آف دی ارتھ اور ریوولوشن آف دی ارتھ، دونوں میں ڈفرینس آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا، اور انہی دونوں مومنٹس کی وجہ سے جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، دن اور رات کا بننا اور سال جو ہے وہ پورا جو ہے 365 دن کا وہ زمین کی سورج کے گرد ایک چکر میں پورا ہوتا ہے، اور موسم بدلنا، یہ سب انہی زمین کی جو حرکات ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آپ کی کتاب میں جو اسی بارے میں دوسرا ٹاپک دیا گیا ہے، چینجنگ شیڈوز ود دی ایکسیل روٹیشن آف دی ارتھ، ٹھیک ہے، یعنی جب زمین اپنے ایکسس میں گھومتی ہے تو اس کی وجہ سے جو سائے بنتے ہیں ان کی لمبائی بھی چینج ہوتی ہے پورے دن میں، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے ہوتی ہے، ٹھیک۔ جب آپ اسکول جاتے ہیں تو شاید آپ کا سایہ لمبا ہوتا ہے صبح کے ٹائم، لیکن جب آپ چھٹی پر گھر آتے ہیں تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہاں پر ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وجہ جو ہے وہ سورج کی پوزیشن ہوتی ہے۔ سورج جو ہے وہ آسمان میں اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ اب سورج تو اپنی جگہ کھڑا ہے، وہ اپنی جگہ نہیں بدل رہا۔ جگہ کس وجہ سے بدلتی ہے اس کی؟ کیونکہ ہماری زمین گھوم رہی ہے اپنے ایکسس کے گرد، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے سورج جو ہے وہ ہمیں مشرق سے نکلتا دکھائی دیتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے، صرف زمین کی ایکسیل روٹیشن کی وجہ سے، کیونکہ زمین اپنے ایکسس میں گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے سایوں کی لمبائی جو ہے وہ بدلتی ہے۔ اب صبح کے وقت جو ہے وہ سائے لمبے ہوتے ہیں۔ جب سورج صبح سویرے آسمان میں نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ صبح اسکول کے لیے نکلتے ہیں تو اس کی روشنی زمین پر ترچھی پڑ رہی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی ٹارچ سے کسی کھلونے پر ترچھی لائٹ ڈالیں تو اس کا سایہ لمبا بنے گا۔ یہ ایکٹیویٹی ٹیچرز بچوں سے کرائیں کلاس میں، اس طرح سے ان کو سایوں کا بننا اور سایوں کی لمبائی کا تبدیل ہونا سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ ایک ٹارچ لیں یا آپ کلاس میں جو لائٹ لگی ہے اس کی مدد سے بھی یہ آپ کروا کے دیکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ٹارچ کو کسی چیز پر ترچھا ماریں تو اس کا سایہ جو ہے وہ لمبا بنے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت سورج کی ترچھی روشنی کی وجہ سے آپ کا سایہ بہت لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے اپنے سائز سے، آپ کے اپنے قد سے بھی کئی گنا لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے یہ چیز نوٹ کی بھی ہوگی، اب نہیں کی تو اب آپ نوٹ کیجئے گا ضرور۔ اب دوپہر میں تقریباً 12 بجے آسمان میں بالکل سورج جب اوپر آ جاتا ہے تو اس کی روشنی زمین پر سیدھی پڑتی ہے۔ اس وقت سورج آپ کے سر کے بالکل اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ ٹارچ کی جو آپ کلاس میں ایکٹیویٹی کرائیں اس میں بھی آپ دیکھیں، آپ ٹارچ کو بالکل آپ سر کے اوپر جب رکھیں گے سیدھا، جب روشنی پڑے گی تو اس سے کیا ہوگا، جب روشنی سیدھی پڑتی ہے تو سایہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو بالکل آپ کے پیروں کے نیچے چھپ جاتا ہے، یعنی سایہ نظر ہی نہیں آتا، جیسے غائب ہی ہو گیا، اور یہ وقت ہوتا ہے جب سایہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ایکٹیویٹی سمپل سی ایکٹیویٹی بھی کرا سکتے ہیں کلاس میں، بچوں کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اب شام کے وقت جو ہے وہ دوبارہ لمبے سائے ہو جاتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے اور سورج آہستہ آہستہ آسمان میں دوبارہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کھیل کے گھر واپس آتے ہیں یا شام کو جب کبھی آپ کا باہر نکلنا ہو
تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی روشنی پھر سے زمین پر ترچھی پڑنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے شام کے وقت بھی آپ کے سائے، جیسے کہ صبح کے ٹائم بھی سورج کی روشنی جو تھی وہ ترچھی پڑ رہی تھی اور سائے لمبے تھے، شام کے ٹائم بھی ترچھی پڑ رہی ہے، تو اس سے دوبارہ سائے جو ہیں وہ لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور مغرب کے وقت تک یہ پھر سے کافی لمبے ہو جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر سائے نہیں بنتے. تو آسان الفاظ میں یاد رکھنے کا طریقہ بھی یہ بھی ہے کہ آپ اس طرح یاد رکھیں کہ سورج نیچے ہے، سایہ لمبا ہے، سورج اوپر ہے، سایہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ روشنی کا سورس کسی چیز سے جتنا دور ہوگا اس چیز کا سایہ اتنا ہی لمبا بنے گا، اور روشنی کا سورس کسی چیز کے جتنا قریب ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا بنے گا، اس چیز کا سایہ، ٹھیک ہے. یعنی سورس اگر دور ہے تو جیسے سورج جب دور ہوتا ہے تو ہمارے سائے لمبے بنتے ہیں، اور جو سورج جب ہمارے قریب ہوتا ہے تو ہمارے سائے چھوٹے بنتے ہیں. اس کے علاوہ ایک کتاب میں ایکٹیویٹی دی گئی ہے آپ کے پیج نمبر 105 پہ، ایکٹیویٹی 9.3، وہ بھی آپ کرا سکتے ہیں بچوں سے، ٹھیک ہے. اس میں آپ نے ایک اسکول کے میدان میں ایک اسٹک رکھ دینی، گاڑ دینی ہے زمین کے اندر، ٹھیک ہے، اور پھر بچوں سے کہیں کہ وہ اس کی جا کے سائے کو نوٹ کریں مختلف اوقات میں، جیسے صبح 8 بجے، پھر 10 بجے، پھر 12 بجے، جیسے جتنا سایہ ان کو نظر آتا ہے اس پہ وہ ایک لکیر کھینچ دیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ صبح کے وقت سائے کتنا لمبا تھا، دوپہر کو کتنا ہے، اس کے بعد آفٹرنون میں بعد میں جو ہے 12 بجے کے بعد 2 بجے چھٹی کا ٹائم ہے اس وقت وہ کتنا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ایکٹیویٹی کرانے سے بچوں کو یہ والا کانسیپٹ جو ہے وہ کافی حد تک مزید کلیئر ہو جائے گا. تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ ضرور کرائیں بچوں کو. اس کے علاوہ ہماری یہ جو آڈیو لیکچر جو دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک ریٹن مٹیریل بھی دیا ہے، اس میں جو ہے ایک میں نے تصویر دی ہے اس مٹیریل میں، ٹھیک ہے، شیڈوز موو ڈیورنگ دا ڈے. اس میں آپ وہ تصویر بچوں کو دکھائیں، اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ اوقات میں جو ہے سایوں کی لمبائی دکھائی گئی ہے کہ کس ٹائم پہ سایہ جو ہے وہ کس طرح سے لمبا ہے، پھر چھوٹا ہے، پھر دوبارہ سے لمبا، وہ اس سے بھی بچوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی یہ والا کانسیپٹ، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس طرح سے یہ والا ٹاپک جو ہے چینجنگ شیڈوز وتھ ایکسیل روٹیشن آف دی ارتھ، یہ والا بچوں کو آپ اس طریقے سے سمجھائیں تو ان کو اچھے سے یہ والا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوگا. آپ نے یہاں پہ سمجھا کہ دن اور رات کیسے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سال جو ہے وہ کیسے بنتا ہے، موسم جو ہے وہ کب تبدیل ہوتے ہیں جب زمین جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے. اب ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ موسم کیوں بدلتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی درختوں پر نئے پتے آ گئے ہیں اور کبھی پرانے جھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی ایک وجہ ہے موسموں کی تبدیل ہونے کی، ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق بھی زمین اور سورج سے ہی ہے، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے گرد ایک بڑے گول راستے پر گھومتی ہے. اب یہ بالکل گول نہیں ہے، آلموسٹ سرکولر ہے یہ والا راستہ. جو زمین سورج کے گرد آربٹ میں چکر لگاتی ہے وہ آربٹ جو ہے بالکل گول نہیں ہے بلکہ ایک ایلپٹیکل شیپ میں ہے، بیضوی شکل میں ہے، ٹھیک ہے. تو آلموسٹ سرکولر ہے، یہ پورا گول نہیں ہے. اب اس چکر کو جو زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے اسے کہتے ہیں ریوولوشن. زمین کو سورج کے گرد ایک پورا چکر لگانے میں تقریباً 365 دن لگتے ہیں، اور زمین کی سورج کے گرد گردش کو آربٹل موشن بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں ایک خاص بات ہے کہ ہماری زمین بالکل سیدھی نہیں کھڑی ہے بلکہ یہ ایک طرف تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے، ایک ٹلٹ ہے اس میں، بالکل ایسے جیسے اپنی پینسل کو تھوڑا سا ترچھا کر کے پکڑا ہو، سیدھا نہیں، ٹھیک ہے. زمین بھی بالکل ایسے نہیں گھوم رہی اپنے ایکسس کے گرد، بلکہ زمین کا یہ جھکاؤ جو ہے یہی وجہ ہے موسموں کے بدلنے کی سب سے بڑی، ٹھیک ہے. یہ بالکل سیدھی نہیں گھوم رہی اپنے ایکسس، اس کا ایکسس جو ہے وہ ایک طرف کو جھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب جب زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو اس کے جھکاؤ کی وجہ سے کبھی زمین کا ایک حصہ سورج کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور کبھی دوسرا حصہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی جب ہوتی ہے تب کیا صورتحال ہوتی ہے، زمین کا کس طرح سے گھوم رہی ہوتی ہے.
جب زمین اپنے جھکاؤ کی وجہ سے اس طرح گھوم رہی ہوتی ہے کہ ہمارا حصہ یعنی جہاں ہم رہتے ہیں سورج کی طرف زیادہ جھکا ہوتا ہے تو ہمیں سورج کی روشنی زیادہ سیدھی ملتی ہے. سیدھی روشنی کا مطلب ہے زیادہ گرمی، اسی لیے ان دنوں میں گرمی کا موسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دن لمبے ہوتے ہیں اور سورج کی تپش جو ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے. اس وجہ سے ان دنوں میں گرمی کا موسم ہوتا ہے. اور سردی کب ہوتی ہے؟ کچھ مہینوں بعد، جب زمین سورج کے گرد گھومتے ہوئے اس طرح سے جھک جاتی ہے کہ ہمارا حصہ جو ہے وہ سورج سے تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے اور اس پر روشنی ترچھی پڑتی ہے. ترچھی روشنی کا مطلب ہے کم گرمی، اس لیے ان دنوں میں سردی کا موسم ہوتا ہے. دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ہمیں ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے. ٹھیک ہے، اب بہار اور خزاں. اب گرمی اور سردی کے بیچ میں کچھ ایسے دن بھی آتے ہیں جب زمین کا کوئی بھی حصہ سورج کی طرف بہت زیادہ جھکا نہیں ہوتا. ان دنوں میں سورج کی روشنی نہ تو بہت سیدھی پڑتی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ترچھی، اس لیے ان مہینوں میں موسم نہ تو بہت گرم ہوتا ہے اور نہ بہت ٹھنڈا. یہ بہار اور خزاں کا موسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہار جس میں نئے پتے اور پھول کھلتے ہیں اور خزاں میں پتے پیلے ہو کر جھڑ جاتے ہیں، یہ موسم ہوتا ہے ان دنوں میں. تو موسموں کو بدلنا کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زمین کے سورج کے گرد چکر لگانے اور اس کے تھوڑے سے جھکاؤ کا نتیجہ ہے. اب یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری زمین گھومنے کے ساتھ بالکل سیدھی نہیں کھڑی ہے. اس کی بجائے اس کا ایکسس جو ہے وہ ایک طرف تھوڑا سا جھکا ہوا ہے، اور یہی جھکاؤ یا یہ ٹلٹ جو ہے ہمارے مختلف موسموں کی بنیادی وجہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کی کتاب میں ناردرن ہیمسفیئر اور ساؤدرن ہیمسفیئر کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. اب ان کو دیکھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہیمسفیئر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہیمسفیئر جو ہے وہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ کبھی آپ نے آدھے کٹے ہوئے سیب یا آدھے کٹے ہوئے فٹ بال کو دیکھا ہے، تو جب ہم کسی گول چیز کو بالکل بیچ سے دو حصوں میں کاٹتے ہیں تو ہر جو وہ آدھا حصہ ہے وہ ہے ہیمسفیئر. ٹھیک ہے، تو ہماری زمین بھی ایک بہت بڑا گول پلینٹ ہے. اگر ہم زمین کو بیچ سے دو حصوں میں تقسیم کریں تو ہر آدھا حصہ ایک ہیمسفیئر کہلائے گا. اس میں ایک ناردرن ہیمسفیئر ہے اور ایک ساؤدرن ہیمسفیئر ہے. جو ناردرن ہیمسفیئر ہے، تصور کریں کہ ہم نے زمین کے اس بیچ والی لکیر جسے ہم ایکویٹر کہتے ہیں، اس سے دو حصوں میں ہم نے کاٹ دیا. اس لکیر سے اوپر والا آدھا حصہ جو ہے جہاں زیادہ تر ناردرن ایریاز شامل ہیں، ناردرن کنٹریز ہیں، اسے ہم کہتے ہیں ناردرن ہیمسفیئر. ٹھیک ہے، اس میں وہ کنٹریز شامل ہیں جہاں ہم رہتے ہیں. پاکستان بھی ناردرن ہیمسفیئر میں ہے، اور اس میں ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ اور افریقہ کا کچھ حصہ شامل ہے. ٹھیک ہے، تو ناردرن ہیمسفیئر میں پاکستان ہمارا ملک جو ہے وہ ناردرن ہیمسفیئر میں ہے. اور ساؤدرن ہیمسفیئر میں ایکویٹر کے نیچے والا حصہ جو ہے جس میں ساؤدرن کنٹریز ایریاز شامل ہیں اسے کہتے ہیں ساؤدرن ہیمسفیئر. ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کون کون سے کنٹریز ہیں. اس میں آسٹریلیا ہے، جنوبی امریکہ ہے، اور افریقہ کا باقی حصہ اور انٹارکٹیکا جیسے علاقے جو ہیں وہ شامل ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان ہیمسفیئرز کا موسموں کے ساتھ کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب ناردرن ہیمسفیئر میں گرمی ہوتی ہے تو ساؤدرن ہیمسفیئر میں سردی ہوتی ہے، اور جب ناردرن ہیمسفیئر میں سردی ہوتی ہے تو ساؤدرن ہیمسفیئر میں گرمی ہوتی ہے. اور یہ سب زمین کے ایک طرف جھکاؤ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے سیکھا ہے، آپ کو میں نے بتایا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں. ٹھیک ہے، تو یہ موسموں کا بدلنا اور ایک حصے میں زمین کے سردی کا ہونا، دوسرے میں گرمی کا ہونا، یہ سب اسی زمین کے ایک طرف جھکاؤ کی وجہ سے ہے. تو بس یاد رکھیں کہ یہ ہیمسفیئر کا مطلب ہے کسی گول چیز کا آدھا حصہ. جیسے ہماری زمین کے دو آدھے حصے ہیں، شمالی اور جنوبی ہیمسفیئر، ناردرن اینڈ ساؤدرن ہیمسفیئر. ناردرن ہیمسفیئر میں موسم گرم، زمین کے جھکاؤ کی وجہ سے کبھی کبھی ناردرن ہیمسفیئر یعنی زمین کا اوپری نصف سورج کی طرف جھک جاتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں جو ہیں وہ ناردرن ہیمسفیئر سے زیادہ براہ راست ٹکراتی ہیں. ٹھیک ہے، عمودی طور پر گرتی ہیں اس کے اوپر، اس لیے دن جو ہیں وہ لمبے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. اور ایز اے ریزلٹ ناردرن ہیمسفیئر میں موسم جو ہے وہ گرم ہوتا ہے.
ساؤدرن ہیمسفیئر میں جب ناردرن ہیمسفیئر میں گرم موسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ساؤدرن ہیمسفیئر سورج سے دور جھکا ہوا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سورج کی شعاعیں ساؤدرن ہیمسفیئر میں ترچھی حالت میں ٹکراتی ہیں، ٹھیک ہے، اسے ترچھی شعاعیں موصول ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہاں پہ دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور ایز اے رزلٹ ناردرن ہیمسفیئر میں سردی کا موسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح جب ناردرن ہیمسفیئر میں سردی کا موسم ہوگا تو ساؤدرن ہیمسفیئر میں گرمی کا موسم ہوگا، اور یہ چکر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ سورج کے گرد گردش جو ہے وہ ایک سال یعنی 365 دن میں مکمل ہوتی ہے اس کی زمین کی، اور اپنے ایکسس میں جو گردش ہے وہ 24 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے، ایک دن اور رات، ٹھیک ہے۔ تو سورج کے گرد گردش کو کہتے ہیں ریولیوشن، اور زمین کی اپنے ایکسس میں گرد اس کو کہتے ہیں روٹیشن۔ آپ کی جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 106 پہ تصویر دکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے، جس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ سال کا سب سے لمبا دن کون سا ہے، اور سال کا سب سے لمبی رات جو ہے وہ کون سی ہے، اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ دن اور رات برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکول ڈے اینڈ نائٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے دکھایا گیا ہے کہ سال کا سب سے لمبا دن وہ 22 جون ہے، اور سب سے لمبی رات جو ہے 22 دسمبر کی بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ گرمیوں میں دن کتنے بڑے ہوتے ہیں اور سردیوں میں کتنی جلدی رات جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ یہ سب جو ہے وہ زمین کی سورج کے گرد گھومنے اور اس کے تھوڑے سے جھکاؤ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی سیکھا ہے۔ اب ہم اس کی مزید ڈیٹیل جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سال کا سب سے لمبا دن جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو ایک خاص دن ایسا آتا ہے جب سورج آسمان میں سب سے زیادہ اوپر ہوتا ہے اور اس کی روشنی ہمیں سب سے زیادہ دیر تک ملتی ہے۔ یہ سال کا سب سے لمبا دن کہلاتا ہے ہمارے لیے، جس حصے میں ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے، یعنی ناردرن ہیمسفیئر جس حصے میں ہم رہتے ہیں، یہ عام طور پر 22 جون کے آس پاس آتا ہے، یہ والا دن سب سے لمبا دن۔ اس دن ہمیں سورج کی روشنی سب سے زیادہ دیر تک ملتی ہے، سورج ہمارے سب سے زیادہ اوپر ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دن زمین کا جو ناردرن ایریا پارٹ ہے وہ سورج کی طرف سب سے زیادہ جھکا ہوا آتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی اس حصے پر سب سے زیادہ پڑتی ہے۔ اب یہ جو آپ کی بک میں پکچر دکھائی گئی ہے، یہ بچوں کو آپ یہ تصویر دکھائیں، اس میں جو ہے چینج آف سیزنز ان دی ناردرن ہیمسفیئر آف دی ارتھ، ٹھیک ہے۔ جو ناردرن ہیمسفیئر، کیونکہ ہم ناردرن ہیمسفیئر میں رہتے ہیں، پاکستان ناردرن ہیمسفیئر میں ہے، تو اس میں جو ہے سیزنز کا چینج ہونا اور دن اور رات کا بتایا گیا ہے کہ کون سا دن لمبا ہے، کون سی رات جو ہے وہ سب سے لمبی ہے، وہ دکھائیں، اور اسی کے بارے میں جو ہے وہ بچوں کو اچھی طرح سے سمجھائیں۔ یہ پکچر کو دیکھ کے ان کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب سال کا جو سب سے لمبا دن جو ناردرن ہیمسفیئر میں 22 جون ہے، اس دن کیا ہوتا ہے؟ اس دن ہوتا یہ ہے کہ سورج صبح بہت جلدی طلوع ہوتا ہے اور رات کو بہت دیر سے غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے ہمیں سورج کی روشنی کافی زیادہ ٹائم تک ملتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سال کی جو سب سے لمبی رات ہے ناردرن ہیمسفیئر میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اب سال کی سب سے لمبی رات آتی ہے سردیوں میں، ٹھیک ہے، 22 دسمبر۔ جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے جب سورج آسمان میں سب سے کم دیر کے لیے دکھائی دیتا ہے اور بہت جلدی چھپ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ سال کے سب سے لمبے دن میں کیا تھا، جب نہیں 22 جون میں وہ سب سے جلدی طلوع ہوا تھا سورج، یعنی بہت جلدی، اور رات کو بہت دیر سے غروب ہوا۔ لیکن اس کے برعکس جب سال کی سب سے لمبی رات ہے سردی کے موسم میں، وہاں پہ سورج جو ہے وہ دیر سے نکلتا ہے اور بہت جلدی غروب ہو جاتا ہے، اور یہ سال کی سب سے لمبی رات کہلاتی ہے۔ اور ناردرن ہیمسفیئر میں یہ عام طور پر 21 یا 22 دسمبر کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی بک میں یہ 22 دسمبر دکھایا گیا ہے تو آپ نے وہی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دن زمین کا جو ناردرن ایریا ہے وہ سورج سے سب سے زیادہ دور جھکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی بہت کم دیر کے لیے اس حصے پر پڑتی ہے۔ سورج جو ہے ہمارے والے حصے سے دور ہوتا ہے، اور اس دن سورج بہت دیر سے نکلتا ہے، دوپہر کے بعد ہی غروب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے رات بہت لمبی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے
اس کی وجہ کہ سب سے لمبا دن کیوں ہوتا ہے اور سب سے لمبی رات جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے۔ اب کچھ جو دن ہوتے ہیں وہ برابر بھی ہوتے ہیں، برابر دن اور رات۔ کچھ سال کے دن ایسے آتے ہیں جب دن اور رات کی لمبائی برابر ہو جاتی ہے، 12 گھنٹے، اسے ہم ایکوینوکس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں جب دن اور رات کی لمبائی تقریباً برابر ہوتی ہے، یعنی جتنا بڑا دن ہوتا ہے اتنی ہی بڑی رات ہوتی ہے۔ ان دنوں کو ایکوینوکس بھی کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر 20 یا 21 مارچ، ٹھیک ہے، جب بہار کا موسم شروع ہوتا ہے، یا پھر 22 یا 23 ستمبر جب خزاں کا موسم شروع ہوتا ہے تب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دنوں زمین کا جھکاؤ سورج کے حساب سے ایسا ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی زمین کے دونوں ہیمیسفیئرز یعنی ناردرن اور ساؤدرن ہیمیسفیئرز میں تقریباً برابر پڑتی ہے، اس لیے دن اور رات کی لمبائی برابر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ اس طرح سے ایکوینوکس ان دنوں کو کہتے ہیں، اس لیے کہ ان دنوں میں سورج کی روشنی جو ہے وہ زمین کے دونوں ہیمیسفیئرز پر یعنی ناردرن اور ساؤدرن ہیمیسفیئرز پر تقریباً ایک جتنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح دن اور رات کی لمبائی برابر ہو جاتی ہے۔ اس دن کیا ہوتا ہے، سورج ٹھیک 12 گھنٹے کے لیے نکلتا ہے اور 12 گھنٹے کے لیے ہی چھپا رہتا ہے، یعنی 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 12 گھنٹے کی ہی رات ہوتی ہے۔ تو اس طرح آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ دن اور رات کی لمبائی کیوں بدلتی رہتی ہے۔ یہ سب ہماری زمین کے سورج کے گرد چکر لگانے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج کے ٹاپکس جو ہیں جتنے بھی میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھائے ہیں پڑھائے ہیں، میں آپ کو ایک مختصر سا جائزہ ان کا دے دیتی ہوں، ایک خلاصہ پیش کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو اور کچھ اگر کانسیپٹ کچھ کلیئر نہیں ہوئے یا کوئی چیز رہ گئی تو آپ کو سمجھ آ جائے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا روٹیشن اور ریوولوشن کے بارے میں کہ زمین جو ہے وہ اسپیس میں 2 طرح سے حرکت کرتی ہے۔ روٹیشن جو ہے وہ اپنی جگہ پر گھومنا ہے، یعنی زمین اپنی جگہ پر بالکل ایک لٹو کی طرح گھومتی ہے، اپنے ایک امیجنری ایکسس کے گرد وہ گھومتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کے نارتھ پول سے ساؤتھ پول کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور زمین کا ایک پورا جو چکر ہے اپنے ایکسس کے گرد وہ 24 گھنٹوں میں مکمل ہوتا ہے اور اسی سے ہمیں دن اور رات ملتے ہیں۔ جب زمین کا ہمارا حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ گھوم کر دور چلا جاتا ہے تو رات ہوتی ہے۔ روٹیشن کے دوران، یہ زمین کی کون سی حرکت کے دوران دن اور رات بنتے ہیں؟ روٹیشن کے دوران، جب زمین اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہے، ٹھیک ہے۔ زمین کا ہمارا حصہ جب سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں پہ دن ہوتا ہے اور جب وہ گھوم کر دور ہو جاتا ہے تو وہاں پر رات ہو جاتی ہے۔ زمین جو ہے اس کی گھومنے کی سمت ہے مغرب سے مشرق کی طرف، اس لیے سورج مشرق سے ہمیں نکلتا دکھائی دیتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روٹیشن ہے۔ ریوولوشن اس کی دوسری حرکت ہے زمین کی، یعنی زمین کا سورج کے گرد چکر لگانا۔ زمین جو ہے وہ اپنی جگہ پر گھومنے کے ساتھ ساتھ سورج کے گرد ایک بڑے گول راستے پر بھی چکر لگاتی ہے، جو کہ اب یہ گول راستہ بالکل گول نہیں ہے، یہ آلموسٹ سرکولر ہے، ایلپٹیکل یا بیضوی شکل کا ہے۔ اب اس چکر کو جو زمین سورج کے گرد ایک آربٹ میں لگاتی ہے اس کو ریوولوشن کہتے ہیں۔ زمین کو سورج کے گرد ایک پورا چکر لگانے میں تقریباً 365 دن یعنی ایک پورا سال لگتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں ایک سال اور مختلف موسم جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ پھر جو ہے دیکھیں آپ کہ اسی روٹیشن کی وجہ سے صبح کے وقت سورج جو ہے وہ آسمان میں نیچے ہوتا ہے، اس کی روشنی ترچھی پڑتی ہے اور ہمارا سایہ بہت لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوپہر کے وقت جب سورج آسمان میں بالکل اوپر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہماری زمین کی سورج کی گرد حرکت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے روشنی بالکل سیدھی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے ہمارے اور ہمارا سایہ سب سے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور شام کے وقت سورج دوبارہ نیچے جانا شروع کر دیتا ہے اور روشنی پھر سے ترچھی پڑتی ہے اور پھر ہمارا سایہ جو ہے وہ لمبا ہوتا رہتا ہے، یعنی سورج نیچے ہے سایہ لمبا ہے، سورج اوپر ہے سایہ چھوٹا ہے۔ یہ آپ آسان طریقے سے اس طریقے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ٹیچر جو ہیں کلاس میں ایکٹیویٹی بھی کرائیں، ٹھیک ہے، ایک لائٹ سورس لیں، اس کو بالکل اوپر کریں گے، ٹھیک ہے، تو سایہ جو ہے وہ چھوٹا بنے گا۔ اب اس کو جب نیچے ترچھی آپ اس پہ لائٹ ماریں گے تو اس چیز کا سایہ جو ہے وہ لمبا بنے گا۔ اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے مدد سے بچے آسانی سے یہ چیز سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سایوں کا بننا اور سایوں کی لمبائی جو ہے وہ اس کا تبدیل ہونا کس وجہ سے ہوتا ہے۔
اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ موسم کیوں بدلتے ہیں. ٹھیک ہے, زمین کے جھکاؤ کی وجہ سے. زمین سورج کے گرد گھومتے ہوئے بالکل سیدھی نہیں کھڑی بلکہ یہ تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے, اور زمین کا یہی جھکاؤ یا جو ٹلٹ ہے ایک طرف کو, وہ موسموں کے بدلنے کی سب سے بڑی وجہ ہے. گرمی کا موسم کب ہوتا ہے؟ جب زمین کا ہمارا حصہ سورج کی طرف زیادہ جھکا ہوتا ہے تو ہمیں سورج کی روشنی زیادہ سیدھی اور زیادہ دیر تک ملتی ہے, اس لیے گرمی ہوتی ہے اور دن لمبے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب گھومتے گھومتے زمین کا ہمارا حصہ سورج سے دور جھکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے, تو جب اس طرح سے گھومتے ہوئے زمین جو ہے وہ ہمارا والا زمین کا حصہ سورج سے دور جھکا ہوتا ہے تو ہمیں سورج کی روشنی ترچھی اور کم دیر تک ملتی ہے, اس لیے وہاں پہ سردی ہوتی ہے اور دن چھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ زمین کی کون سی حرکت کی وجہ سے ہے؟ ریوولوشن کی وجہ سے, جو زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا سب سے پہلے ہم نے دن اور رات کا بننا تھا زمین کی روٹیشن کی وجہ سے, سایوں کا بننا روٹیشن کی وجہ سے ہے, اور ریوولوشن کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ موسم بدل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں بہار اور خزاں. سال میں 2 بار ایسا وقت بھی آتا ہے جب زمین کا کوئی بھی حصہ سورج کی طرف بہت زیادہ جھکا نہیں ہوتا. ان دنوں میں موسم نہ تو بہت گرم ہوتا ہے اور نہ بہت ٹھنڈا, اور یہ موسم جو ہیں وہ بہار اور خزاں کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے موسم جو ہے ان کا بدلنا زمین کے جھکاؤ کی وجہ سے ایک طرف کو. اس کے بعد ہے کہ ہماری گول زمین کو اگر بیچ میں سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو ہر آدھے حصے کو ہم کہیں گے ہیمیسفیئر, اور ہم نے یہاں پہ ناردرن ہیمیسفیئر اور ساؤدرن ہیمیسفیئر میں موسموں کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے, ایکویٹر کے بیچ کی لکیر یعنی کے اوپر والا حصہ جہاں ہم رہتے ہیں وہ ناردرن ہیمیسفیئر ہے. ٹھیک ہے, اور ایکویٹر یا خط استوا سے نیچے والا آدھا حصہ, ٹھیک ہے, اسے ہم کہتے ہیں ساؤدرن ہیمیسفیئر. جب ناردرن ہیمیسفیئر میں گرمی ہوگی تو ساؤدرن ہیمیسفیئر میں سردی ہوگی. ٹھیک ہے, اور جب ناردرن سائڈ پہ سردی ہوگی تو ساؤدرن ہیمیسفیئر میں گرمی ہوگی. اس کے بعد پھر ہم نے سال کے سب سے لمبے دن اور لمبی رات اور برابر دن اور رات کے بارے میں دیکھا کہ سال کا سب سے لمبا دن جو ناردرن ہیمیسفیئر جہاں پہ ہم ہیں وہ ہوتا ہے 22 جون کو تقریباً. اس دن سورج سب سے زیادہ دیر تک رہتا ہے, یعنی سب سے دن جو ہے وہ سب سے لمبا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سورج زیادہ دیر تک ہمیں نظر آتا ہے. اور سال کی سب سے لمبی رات جو ہے, ٹھیک ہے, اب جو سال کا سب سے لمبا دن ہے اسے سمر سولیٹس بھی کہتے ہیں, اور سال کی سب سے لمبی رات اس کو ونٹر سولیٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ناردرن ہیمیسفیئر میں تقریباً جو سال کی سب سے لمبی رات ہے وہ 21 یا 22 دسمبر کو آتی ہے. آپ کی بک میں 22 دسمبر کا ہے, آپ نے یہی یاد رکھنا ہے. اس دن کیا ہوتا ہے, سورج سب سے کم دیر کے لیے ہمیں دکھائی دیتا ہے, یعنی رات جو ہے وہ سب سے لمبی ہوتی ہے 22 دسمبر کی. ٹھیک ہے جی, یہ تو آپ نے دیکھا سال کے سب سے لمبا دن اور سال کی سب سے لمبی رات. ناردرن ہیمیسفیئر زمین کا اوپر والا ایکویٹر کا وہ آدھا حصہ جہاں پر پاکستان ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرے شمالی ممالک شامل ہیں اس میں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برابر دن اور رات جو ہیں وہ سال کے کون سے دن ہوتے ہیں. سال میں 2 بار تقریباً 20 یا 21 مارچ یا 22 یا 23 ستمبر کو دن اور رات کی لمبائی جو ہے وہ برابر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو آپ کی کتاب میں جو تصویر کے ساتھ دکھایا گیا ہے وہ 21 مارچ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ 23 ستمبر ہے. ان دنوں زمین کا جھکاؤ ایسا ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی دونوں جو ہیمیسفیئرز ہیں اس پر تقریباً برابر پڑتی ہے, اس لیے نہ تو زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ ہی زیادہ سردی. ٹھیک ہے, جب ناردرن ہیمیسفیئر پر سورج کی روشنی زیادہ پڑتی ہے تو وہاں پر گرمی ہوتی ہے, اور جب ساؤدرن ہیمیسفیئر پر سورج کی روشنی زیادہ پڑتی ہے تو وہاں پر گرمی ہوتی ہے. لیکن جب دونوں ہیمیسفیئرز پر ایک جیسی سورج کی روشنی پڑ رہی ہے تو نہ تو زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ سردی. تو ان دنوں کیا ہوتا ہے کہ دن اور رات کی لمبائی جو ہے وہ برابر ہو جاتی ہے. اگر 12 گھنٹے کا دن ہے تو 12 گھنٹے کی ہی رات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہیں برابر دن اور رات, اور ان کو ایکوینوکس بھی کہتے ہیں جو برابر دن اور رات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب ہماری زمین اور سورج کے کمال ہیں کہ ہمیں دن رات اور سال کے موسم جو ہیں وہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, زمین کی اپنے ایکسس کے گرد حرکت کی وجہ سے اور زمین کی سورج کے گرد
حرکت کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں. زمین کی اپنے ایکسس کے گرد حرکت کی وجہ سے ہمیں دن اور رات ملتے ہیں، سائے بنتے ہیں، سایوں کی لمبائی چینج ہوتی ہے پورے دن کے مختلف اوقات میں. ٹھیک ہے، 24 گھنٹے میں زمین جو ہے ایک روٹیشن جو ہے اپنے ایکسس کے گرد پورا کرتی ہے، اور جو ایک چکر سورج کے گرد لگاتی ہے جسے ریوولوشن کہتے ہیں، وہ 365 دن ایک سال میں پورا کرتی ہے ایک ریوولوشن. اور اس سال کے دوران ہمیں موسم بدلتے دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے دیکھا کہ موسم جو ہے وہ زمین کی ایکسس کے ایک طرف جھکاؤ ہونے کی وجہ سے بدلتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ سال کی جو ہیں وہ سب سے لمبے دن اور لمبی رات اور برابر دن اور برابر رات ایکوینوکس جو ہیں وہ کب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں آج کے سبق میں آپ نے سمجھی. امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اس کے بعد جو ہے اس میں جو ریٹن مٹیریل ساتھ پرووائڈ کیا گیا ہے اس میں ایک پریکٹس شیٹ ہے. ٹیچر یہ والا کنسیپٹ کلیئر کرانے کے بعد ان کو پریکٹس کرائیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے، جس میں ڈفرینٹ ٹائپس آف کوسچنس دیے گئے ہیں، ایم سی کیوز ہیں، ٹرو فالس ہیں، شارٹ آنسر کوسچنز ہیں. ٹھیک ہے، اور فل ان دی بلینکس ہیں. اس کے بعد پھر اسی طرز پہ ایک ٹیسٹ بھی دیا گیا. جب بچے اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیں گے اس کانسیپٹ، پھر ٹیچر جو ہے وہ اس ٹیسٹ کو کلاس میں کنڈکٹ کرائیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کے لیے یہ جو ہے لیسن بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.